حج پر جانے والے خواہشمند اپنے ضروری ڈاکیومنٹس تیار کر لیں۔ ہو سکتا ہے قرآن اندازی کی بجائے فرسٹ کم فرسٹ سرو والی بات ہو۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹس تیار نہیں ہوں گے تو آپ لیٹ ہو جائیں گے۔ ویڈیو کے اینڈ میں مختلف ممالک کی حج کی تیاریوں کی اپڈیٹ بھی شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج 2023 کی تیاری۔ الحمدللہ حج 2022 بخیر و خوبی اختتام پذیر ہو گیا۔ اب وہ عازمین جو 2023 میں گورنمنٹ اسکیم سے حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ابھی سے اپنے ڈاکیومنٹس اور باقی تیاری کرنا شروع کر دیں تاکہ جب حج اپلیکیشن جمع کرانے کا وقت آئے تو بآسانی اپنے فارم جمع کرائے جا سکیں۔ کچھ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق حج 2023 کے لیے گورنمنٹ اسکیم کے لیے حج اپلیکیشنز جنوری 2023 سے جمع ہونی شروع ہوں گی۔ تفصیلات کے لیے منسٹری کے اعلانات کا انتظار کریں۔ تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے تیاری شروع کر لی تو آگے بہت سہولت ہوتی ہے۔ کوئی بعید نہیں اس سال قرآن اندازی کی بجائے فرسٹ کم فرسٹ سرو والی پالیسی اپنائی جائے۔ ایسی صورت میں جن کے ڈاکیومنٹس پہلے سے تیار ہوں گے وہی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے، آمین۔ یہاں پر ضروری ڈاکیومنٹس کی لسٹ، ان کی کم سے کم ایکسپائری ڈیٹس بتائی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ہدایت بھی دی گئی ہیں تاکہ اس کے مطابق اپنی تیاری شروع کر دیں۔ نمبر 1، مشین ریڈیبل پاسپورٹ۔ اس کی کم سے کم میعاد ایکسپائری ڈیٹ 31 دسمبر 2023 ہونی چاہیے۔ اگر اس سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے تو اس کو رینیو کروا لیجئے۔ نمبر 2، نادرا کا جاری کردہ کارآمد ویلڈ اصل شناختی کارڈ۔ اوریجنل شناختی کارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کی بہت ساری بلیک اینڈ وائٹ کاپیز بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 3، حج کے لیے مخصوص سائز اور بیک گراؤنڈ کی 10 تصاویر۔ حج کے لیے جو تصاویر استعمال ہوتی ہیں وہ پاسپورٹ سائز اور نیلے بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں۔ نمبر 4، وارث کے شناختی کارڈ کی کاپی۔ حج کا فارم فل کرتے وقت نامنی کے کالم میں وارث کا نام ڈالنا ضروری ہے اور اس میں وارث کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی جمع ہوتی ہے۔ عام طور پر فارم فل کرتے وقت وارث کے شناختی کارڈ کی کاپی مس ہو جاتی ہے اور فارم کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ انکمپلیٹ فارم قرآن اندازی میں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکیومنٹس کی تیاری کے دوران لوگ عام طور پر اپنا شناختی کارڈ اوریجنل اور اس کی کاپی تو رکھ لیتے ہیں لیکن وارث کا یا نامنی کا شناختی کارڈ اور اس کی کاپی رکھنا بھول جاتے ہیں۔ حج ڈاکیومنٹس کی لسٹ میں اس کو ضرور شامل رکھیں۔ نمبر 5، بلڈ گروپ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حج فارم پر اس کا اندراج ہوتا ہے۔ نمبر 6، پیکیج۔ حج 2022 یعنی پچھلے سال فائنل سرکاری پیکیج کوئی 7.5 لاکھ کے قریب بنا تھا جبکہ 1.5 لاکھ کی سبسڈی اور قربانی وغیرہ ملا کر تقریباً 8.5 سے 9 لاکھ بنا تھا جبکہ اپنے ساتھ بھی فی بندہ تقریباً 2000 ریال رکھنا چاہیے۔ یہ صرف اندازہ ہے، اس سال سبسڈی کا کچھ پتہ نہیں اور فائنل پیکیج کی رقم تو حج پالیسی میں ہی یعنی تقریباً جنوری میں ہی بتائی جائے گی۔ لیکن حج 2023 کی تیاری کے لیے ابتدائی طور پر اندازاً ہم اتنا ہی پیکیج تصور اگر کر لیتے ہیں اور اسی حساب سے رقم کا بندوبست کرنے کا حساب کتاب بھی کر لیتے ہیں کہ جنوری 2023 تک اس رقم یا کچھ اوپر نیچے کو اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔ حج کے خواہشمند بتائے گئے اندازے کے مطابق رقم کا بندوبست کر کے ایک سائٹ پر محفوظ کر لیں۔ نمبر 7، پاسپورٹ کی کاپیاں اور بائیو میٹرک۔ قرآن اندازی میں کامیاب عازمین حج کو اپنا پاسپورٹ بینک میں جمع کرانے سے پہلے اس کے پہلے صفحے کی دونوں سائڈز کی انتہائی صاف اور واضح 2 کلر کاپیاں کرانا ہوں گی اور کچھ بلیک اینڈ وائٹ حج اپلیکیشن کے لیے بھی۔ کلر کاپی بائیو میٹرک کرانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے اور پچھلے سال عازمین کو حج 2022 میں بغیر کلر کاپی کے انتہائی پریشانی ہوئی تھی۔ شناختی کارڈ کی بلیک اینڈ وائٹ کئی کاپیاں بھی کرا کے رکھنا ہوں گی تاکہ اپلیکیشن کے ساتھ جمع ہو سکیں۔ نمبر 8، اسمارٹ فون کا استعمال۔ عازمین حج ابھی سے اسمارٹ فون کا استعمال سیکھ لیں اور اپنے ساتھ لازمی لے کے جائیں۔ اب کئی کاموں مثلا ریاض الجنہ میں نوافل کا پرمٹ موبائل ایپ سے ہی ملتا ہے، اس کے بغیر جانے نہیں دیا جاتا۔ مزید یہ کہ عمرہ جو کہ حج کا حصہ ہوتا ہے کے لیے بھی دوبارہ پرمٹ کی پالیسی لاگو کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اگر عازمین کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے تو وہ یہ پرمٹ نہیں لے سکیں گے۔ عازمین کو چاہیے کہ اسمارٹ فون خرید لیں اور سیکھ لیں اور ساتھ بھی لے جائیں۔
نمبر 9 کووڈ ویکسین۔ عمرہ پہ کووڈ ویکسین کی سختی نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں معلوم حج پہ یہ دوبارہ لاگو نہ ہو جائے کہیں۔ اس معاملے میں منسٹری کی دی گئی ہدایت پر عمل کریں۔ حج 2023 کے سلسلے میں کچھ مزید اپڈیٹس۔ برونائی نے حج 2023 کے لیے درخواست 5 نومبر 2022 سے جمع کرنی شروع کر دی ہیں۔ بنگلہ دیش اور سعودیہ میں MOU نومبر 2022 میں سائن ہونے کا امکان ہے۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا حج منسٹریز نے مل کر حج پالیسیز کی تیاری اکتوبر 2022 سے شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی وزیر حج و عمرہ سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اس لیے مشورہ ہے کہ اوپر دی گئی ہدایت کے مطابق ابھی سے تیاری شروع کر دی جائے۔ مثبت سوچ کے ساتھ پر امید رہیں مگر برے حالات کے لیے تیار بھی۔ بی آپٹیمسٹک، ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دی ورسٹ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔